خبر کے معاملے میں میرا عالم ایک لطیفے میں بیان ہوئے اس شخص جیسا ہو چکا ہے جو کمبل کو تو چھوڑنا چاہتا ہے، کمبل مگر اسے چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا۔ پیر کی رات بھی ایسے ہی ہوا۔ اس دن صبح کے 11:30 بجے ہماری پارلیمان میں موجود حکومتی اور اپوزیشن جماعتوں کے سرکردہ رہنماؤں کو قومی سلامتی سے جڑے امور کی بابت بریفنگ کے لیے بلایا گیا تھا۔ جس ہال میں قومی اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے وہ مذکورہ بریفنگ کے لیے مختص تھا۔ اس کے قریب کسی غیر متعلقہ شخص کو گزرنے بھی نہیں دیا گیا۔ پارلیمان میں ہوئے واقعات کی رپورٹنگ پر مامور صحافیوں کی ایک کثیر تعداد کو پارلیمان کی بلڈنگ تک جانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ وہ مین گیٹ کے باہر سڑک پر کھڑے کئی گھنٹوں تک خجل خوار ہوتے رہے۔ مجھ میں ان کا ساتھ دینے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ عرصہ ہوا دریافت کر چکا ہوں کہ صحافیوں کو ہماری حکمران اشرافیہ جاہل اور کمی کمین شمار کرتی ہے۔ یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ وہ قومی سلامتی کے حساس ترین معاملات کو سمجھنے سے قطعاً قاصر ہیں۔ سنسنی خیزی پھیلانے کو بے قرار اور تجسس سے مغلوب ہوئے یہ حقیقت فراموش کر دیتے ہیں کہ پاکستان کے ازلی اور مکار دشمنوں نے ہمارے اوپر جنگ کی ایک ایسی قسم مسلط کر رکھی ہے جسے 5th جنریشن یا 5ویں نسل یا پیڑھی کی جنگ کہا جاتا ہے۔ ہتھیار اس نوعیت کی جنگ میں استعمال نہیں ہوتے۔ بے بنیاد افواہوں ہی کو مہارت سے پھیلاتے ہوئے دشمن ٹھہرائے معاشروں کو حواس باختہ بنا دیا جاتا ہے۔ وطن سے اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے صحافیوں کو لہٰذا محض اس خبر کو فروغ دینا ہوگا جو سرکاری ترجمانوں کے ذریعے تحریری یا زبانی طور پر بتائی جاتی ہے۔ سرکار کے ہر حکم کو سر جھکا کر تسلیم کرنا میری عادت ہے۔ پیر کے روز اسی باعث اپنے گھر ہی بیٹھا رہا۔ شام ہوئی تو تھوڑی دیر کے لیے سینٹ کا اجلاس دیکھنے چلا گیا۔ اس کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہونا تھا۔ مجھے لیکن دی نیشن کے لیے پریس گیلری لکھنا تھی۔ گھر لوٹ کر اسے مکمل کیا اور کھانے کا انتظار کرنے لگا۔ دریں اثنا ایک مہربان دوست کا فون آ گیا۔ کھانے کے لیے اس کے ہاں چلا گیا اور وہیں بیٹھے ہوئے پیر کے روز ہوئی بریفنگ کے بے شمار اہم نکات کا پتہ بھی چل گیا۔ اپنے تجربے کی بنیاد پر مجھے اندازہ تھا کہ مذکورہ بریفنگ افغانستان کے تازہ ترین حالات پر مرکوز رہے گی۔ امریکہ اور اس کے اتحادی 20 سال کی طویل جنگ کے بعد اس ملک سے ذلت آمیز انداز میں فرار ہوئے اور طالبان فاتحین کی طرح اقتدار میں لوٹ آئے ہیں۔ ان کے ملک میں پاکستان سے گئے ایسے افراد بھی کئی برسوں سے مقیم ہیں جو جنرل مشرف کے دور ہی سے پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے کے ذمہ دار تصور ہوتے تھے۔ جنرل مشرف کے بعد قائم ہوئی زرداری گیلانی حکومت ان کے روبرو کامل بے بس نظر آئی۔ فوجی قیادت سے سوات میں بھرپور فوجی آپریشن کی درخواست ہوئی۔ سوات میں ریاستی رٹ بحال ہو جانے کے باوجود مگر دہشت گردی کے واقعات میں کمی نہیں آئی۔ پاکستان کے تیسری بار وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد نواز شریف بھی ان کے خلاف فوجی آپریشن جاری رکھنے کو مجبور ہوئے۔ ریاستی بیانیہ تشکیل دینے والے صاحبان علم کئی برسوں سے ہمیں سمجھاتے رہے ہیں کہ اسلام کے نام پر دہشت گردی پھیلانے والے گروہ در حقیقت بھارت کے اعلی کار ہیں۔ امریکہ کی سرپرستی میں قائم ہوئی حامد کرزئی اور اشرف غنی کی حکومتیں انہیں افغانستان میں پناہ فراہم کرتی رہی ہیں۔ ہماری جانب سے ہوئی متعدد درخواستوں کے باوجود ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ اس برس کی 15 اگست کے روز سے لیکن افغانستان بدل چکا ہے۔ وہاں لوٹی طالبان کی حکومت پاکستان کی خیر چاہتی ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ وہاں موجود پاکستانیوں سے گفت و شنید ہو اور مذاکرات کے ذریعے پاکستان میں امن کو یقینی بنایا جائے۔ پیر کے روز ہوئی بریفنگ انہی مذاکرات سے متعلق تھی۔ قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ سے مذکورہ بریفنگ کی بابت جو پریس ریلیز جاری ہوئی ہے
وہ ان مذاکرات کی اہمیت کو سرکاری طور پر اجاگر کرتی ہے۔ ملکی اور عالمی سیاست کا طالب علم ہوتے ہوئے میں نہایت دیانتداری سے محسوس کرتا ہوں کہ افغانستان کی نئی صورتحال نے پاکستان کے لیے سنگین مسائل کھڑے کر دیے ہیں۔ امریکہ کی دونوں بڑی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف شدید نفرت کے باوجود یکسو ہو کر اصرار کر رہی ہیں کہ پاکستان نے ان کے ملک کا دل سے ساتھ نہیں دیا۔ امریکہ کا اتحادی ہونے کا ڈرامہ رچاتا رہا اور چپکے طالبان کی حمایت میں مصروف رہا۔ امریکہ کی حکمران اشرافیہ میں مقبول اس سوچ میں کافی جھول ہے۔ بنیادی طور پر یہ اس رعونت کا اظہار ہے جو ایک داستان میں پہاڑی کی چوٹی پر کھڑا خونخوار درندہ نشیب میں موجود بھیڑ کے بچے کو پانی گدلا کرنے کا الزام لگاتے ہوئے دکھاتا ہے۔ اپنی خفت مٹانے کے لیے دوسروں کو دوش دینے والا رویہ۔ امریکہ کو مگر ہم قطعاً ناراض بھی نہیں کر سکتے۔ بے شمار پاکستانی فقط اس ملک ہی نہیں، ایسے ممالک میں بھی رہائش پذیر ہیں جو اس سپر طاقت کے کامل محتاج ہیں۔ اپنی معیشت سنبھالنے کے لیے ہمیں IMF جیسے اداروں سے گراں قدر رقوم بھی درکار ہیں، اور عالمی معیشت کے نگہبان مذکورہ ادارے میں امریکہ کی مرتب کردہ ترجیحات ہی حتمی فیصلہ ساز ہوتی ہیں۔ ہمیں اس ادارے سے ہنگامی طور پر $1 ارب درکار ہیں۔ اس رقم کے حصول کے لیے مگر لازمی ہے کہ بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھائی جائیں، پاکستان کے لوگوں سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا جائے۔ ہم اگر امریکہ کو مطعون کرنے میں مصروف ہو گئے تو IMF جیسے ادارے مزید سفاکی دکھانا شروع ہو جائیں گے۔ ان کی سفاکی کو جانچنا ہو تو فقط افغانستان کے موجودہ حالات ہی پر سنجیدگی سے غور کر لیں۔ پاکستانی اور افغان نہیں، بے شمار معتبر اور صاحب دل امریکی اور برطانوی صحافی اور تبصرہ نگار بھی ٹھوس اعداد و شمار دکھاتے ہوئے دہائی مچا رہے ہیں کہ افغانستان شدید قحط کی جانب بڑھ رہا ہے۔ مائیں اپنے بچوں کو برسر عام فروخت کر رہی ہیں۔ برطانیہ کا ایک جید صحافی ہے، نام ہے اس کا جان سمپسن۔ برطانیہ کے ایک ریڈیو سے گفتگو کرتے ہوئے 2 دن قبل وہ افغانستان میں قحط سالی کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پایا، اس کی آواز بھرا گئی۔ طالبان کو افغان معیشت سنبھالنے کی لیکن کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ دراصل ان کے خلاف داعش کے نام پر قائم ہوئی تنظیم دہشت گردی میں بھی مصروف ہو چکی ہے۔ امریکہ کی خواہش ہے کہ طالبان اپنی مشکلات کے حل کے لیے اس سے رجوع کرے، داعش پر نگاہ رکھنے کے لیے بھی اس کے ڈرون طیاروں پر انحصار کرے۔ فاتحین کی طرح کابل لوٹے طالبان کے لیے مطلوبہ فرما برداری دکھانا فی الوقت ممکن نہیں۔ ایسے حالات ہمارے ہمسائے میں کامل خلفشار کی نشاندہی کر رہے ہیں، جس کے اثرات سے پاکستان کو بچائے رکھنا ہماری ریاست کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس چیلنج کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا رویہ مجھ جیسے افراد کو مزید پریشان کر دیتا ہے۔ پیر کے روز بھی قومی سلامتی کے نام پر ہوئی بریفنگ میں وہ شریک نہیں ہوئے۔ سیاستدانوں کا روپ دھارے چور اور لٹیروں کے ساتھ بیٹھنا انہیں گوارا نہیں۔ اپوزیشن جماعتوں سے اس کے باوجود تقاضا ہو رہا ہے کہ وہ سر جھکائے 100 پیاز اور 100 جوتے کھاتے رہیں۔